نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرات دی وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں صرف ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے اسٹیج سے بار بار علامہ کہا گیا ہے۔ نہ میں علامہ ہوں، نہ لفظ علامہ کا اہل ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ علامہ کہلانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، میں مسلک کتاب و سنت کا ادنا سا نوکر اور خادم ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہم گناہگاروں کو قبول و منظور فرما لے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، گزشتہ رات بھی سفر تھا، مرالی والا کے اندر پروگرام تھا، رات 3 بجے سویا، اس کے بعد فجر کے لیے اٹھا اور صبح 8 بجے سے جاگ رہا ہوں۔ اب تو سچی بات یہ ہے، گفتگو کی سکت اور طاقت بھی نہیں ہے، لیکن مختصر وقت کے اندر اپنا نظریہ، اپنی چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہستی وہ جب کائنات کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، آئے، اللہ رب العزت کی وحی کے نزول کا سلسلہ جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جہاں پر بہت سارے مقاصد ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینا، رب کی توحید کو لوگوں سے منوانا، شرک کی بطلان کرنا، اللہ رب العزت کی عبادات، اللہ رب العزت کے سر سجدہ ریز ہونے کا درس دینا، سجدے کا طریقہ بتلانا، نماز کا طریقہ بتلانا، حج بیت اللہ کا طریقہ بتلانا، روزے کا طریقہ بتلانا، روزے کی دعوت دینا، زکوٰۃ کی دعوت دینا، زکوٰۃ کا طریقہ بتلانا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کا ایک بڑا عظیم مقصد بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد کا مقصد اظہار دین ہے، آپ کی آمد کا مقصد دین کا غلبہ ہے، آپ کی آمد کا مقصد زمین پہ اللہ رب العزت کے نظام کو قائم کرنا ہے، آپ کی آمد کا مقصد رب تعالیٰ کی توحید کو زمین پہ نافذ کرنا ہے، آپ کی آمد کا مقصد فرد کی اصلاح سے لے کر افراد اور معاشرے کی اصلاح تک پھیلا ہوا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ کیسی عظیم دعوت تھی کہ جس دعوت کے بارے میں آج لوگ ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ دینا چاہتا ہوں، نبی کریم کی دعوت اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کی دعوت تھی، نبی کریم کی دعوت اللہ رب العزت کے کلمے کی تنفیذ کی دعوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رب تعالیٰ کی توحید کو زمین میں نافذ کرنے کی دعوت تھی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں پہ لات و منات، عزا و حبل، لیلا و بوانا کو گرا کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت، ایک اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت تھی، وہیں پر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کو زمین بوس کر کر اسلام کی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کی دعوت تھی۔ یہی وجہ تھی کائنات کے امام نے کہا تھا قولوا لا
باشندوں لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، لا الہ الا اللہ کی توحید والے عظیم الشان کلمے کو بلند کرو، اس کو تھام لو۔ اور اللہ رب العزت نے بشارت، کائنات کے امام نے بشارت کیا سنائی ہے؟ تملک العرب والعجم، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دے گا۔ اور بتلاؤ اگر رب تعالی کا نظام زمین پہ نافذ ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، اگر نفاذ اسلام کی بات کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، اگر اقامت دین کی بات کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، اگر حدود اللہ کی تنفیذ کی بات کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، اگر رب تعالیٰ کے حکم کو، حکم بما انزل اللہ کو زمین پہ نافذ کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی۔ بتاؤ کائنات کا امام تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہت کی بشارتیں کیوں سناتا رہا؟ بتلاؤ کائنات کا امام عرب و عجم کو زمین کے پیچھے، عرب و عجم کی بادشاہت کو مسلمانوں کے پیروں تلے روندے جانے اس کی بشارتیں کیوں سناتا رہا؟ کائنات کا امام خندق کھودتے ہوئے، کائنات کے امام خندق کھود رہے ہیں، احزاب کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھوں میں تھامی ہوئی ہے، ایک پتھر آ جاتا ہے، کائنات کا امام ضرب لگاتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، پھر ضرب لگاتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، پھر ضرب لگاتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے۔ صحابی کہتا ہے رسول اللہ آپ ضرب لگاتے رہے، روشنی پھوٹتی رہی۔ کائنات کا امام کہتا ہے بتلائے دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، اللہ کی قسم کائنات کا رب کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو زمین بوس کر دے گا، اسلام کی سلطنتوں کے اللہ کے فضل و کرم سے توسیع کرتا چلا جائے گا۔ اور اس وقت بھی کافروں نے، منافقوں نے کیا طرز عمل اپنایا تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، انہوں نے کہا اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے جب منافقین کی جماعت اور جب جن کے سینوں کے اندر مرض تھا ان لوگوں نے 10,000 کا لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا ہے، یہ ہمیں بشارتیں سناتے رہے، پوری کائنات کی حکمرانی تمہارے قدموں میں بچھا دیں گے، آج ہمارے لیے پیشاب پر بہانہ کرنا مشکل ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مومنین کی جماعت کا نقشہ کھینچا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا، اللہ رب العزت نے مومنین کی جماعت کا نقشہ کھینچا، انہوں نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ جو اللہ نے ہم سے اور اللہ کے رسول نے ہم سے جہاد کے بدلے میں ان لوگوں کے، ان لشکروں کو اللہ کے فضل سے مات دینے کے بدلے میں کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو زمین بوس ہونے کا وعدہ کیا تھا، ہم تو اس بڑے لشکر کو دیکھ کے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا وعدہ تھا۔ اللہ کی قسم قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت تھی جو اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی، اور اللہ کی قسم ہماری دعوت کتاب و سنت کی بالادستی کی دعوت ہے، ہماری زندگی کا مقصد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تلک قرآن و سنہ موومنٹ کا ایک بھی فرد زندہ رہے گا، جب تلک اہل حدیث کا ایک بھی بچہ زندہ رہے گا، جب تلک احسان الہی ظہیر کا ایک بھی فرزند زندہ رہے گا، نفاذ کتاب و سنت کا علم بلند کرتا رہے گا۔ اور میں ایک اشکال بھی دور کیے دیتا ہوں، نفاذ کتاب و سنت کی دعوت، اللہ کے کلمے کے نفاذ کی بات، ہم اللہ کے فضل و کرم سے نماز کو جیسے ایک عبادت سمجھتے ہیں،
رکوع کو جیسے عبادت سمجھتے ہیں، سجدے کو جیسے عبادت سمجھتے ہیں، حج بیت اللہ کو جیسے عبادت سمجھتے ہیں، طواف کو جیسے عبادت سمجھتے ہیں، ان عبادات کو ہم توحید کا لازم حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم نماز کو مستقل عبادت سمجھنے والے، اسی طرح اللہ کے کلمے کی سربلندی، اقامت دین، نفاذ اسلام کو بھی ایک مستقل اللہ کے فضل سے عبادت سمجھنے والے ہیں۔ ہم نہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا کہنا ہے کہ نماز بھی حاکمیت کے لیے ہے، نماز کا مقصد بھی حاکمیت ہے، روزے کا مقصد بھی حاکمیت ہے، حج بیت اللہ کا مقصد بھی حاکمیت ہے۔ نہ ہم ان سے ہیں اور نہ ان سے ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی باطل تعویلات کر کے نفاذ اسلام کو مستقل عبادت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نفاذ اسلام کی جد و جہد کرنا، اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اللہ کے کلمے کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اس کو اہم الواجبات لکھا ہے۔ کہا جو مسلمان کے اوپر واجبات ہیں، وہ واجبات میں سے جو واجبات سب سے زیادہ اہم ہیں، ان اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب اللہ رب العزت کے دین کو نفاذ، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ کوشش کو امام ابن تیمیہ نے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے مستقل عبادت بھی لکھا ہے اور اہم الواجبات بھی لکھا ہے۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ زمین کی وراثت، یہ زمین پہ حکمرانی کا حق علماء امت کا حق ہے، یہ زمین پہ حکمرانی کا حق اللہ کے صلحاء کے، اللہ کے صلحاء، اللہ کے اولیاء کا حق ہے، اللہ کے نیک بندوں کا حق ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے کہا ہم نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، زمین کی وراثت نواز شریف کا حق نہیں ہے، زمین کی وراثت عمران خان کا حق نہیں ہے، زمین کی وراثت، زمین پہ حکمرانی یہ بھٹو کے بیٹے کا حق نہیں ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین پہ حکمرانی کا حق ہے تو اللہ کے صلحاء کا حق ہے۔ اور انشاءاللہ ہم باطل نظاموں کے مقابلے پر، جب کفر صحابہ کی عظمت کے در پہ بھی ہے، ختم نبوت کے در پہ بھی ہے، حرمت رسول کے در پہ بھی ہے، اللہ کی توحید کے در پہ بھی ہے، اللہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، وہیں پر ہمارا اعلان یہ ہے انشاءاللہ باطل سے ٹکرا کے چھوڑیں گے، حق کا پیغام پھیلا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس جد و جہد کے اندر مولانا اشرف بھٹی یہ اللہ کے فضل و کرم سے عبداللہ دانش اور ان کے رفقا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ قاری بلال ربانی بیٹھا ہے اور میں اللہ کے فضل و کرم سے، میں ننھا سا بچہ ہوتا تھا، میں تب سے قاری صاحب کو جانتا ہوں، والد گرامی کو ان کا فون آیا کرتا تھا اور میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم کمزور ہیں، کمزوری کے باوجود حضرت شہید کے مشن کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کی قسم کٹنا گوارا کر لیں گے لیکن مشن کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی بالادستی سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ موومنٹ کے شاہین و شہبازوں، موومنٹ کی قیادت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ میں ایک بات بتلاتا چلوں، اہل حدیث کا بچہ ہو، نواز شریف کا حامی ہو، عمران خان کا حامی ہو، اللہ کی قسم مسجد میں منبر رسول کے قائم مقام کھڑے ہو کر کہتا ہوں یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ ان لوگوں کی حیثیت، وہ علماء جب وہ پڑھتے ہیں، وہ علماء جب وہ پڑھتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہوں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور وہ علماء جب ممبروں پہ چڑھیں تو نواز شریف زندہ باد کی بات کریں۔ بدبخت لوگ وہ جو دین سے غداریاں کرنے والے، اللہ کی قسم اہل حدیث کا بیٹا بدبخت
حکمرانوں اور سیاستدانوں کا ہم نوا نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان باطل نظاموں کے مقابلے پہ کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ ساتھ دو گے؟ اللہ کی قسم اپنے لیے نہیں بلائیں گے، رب کے دین رب کے دین کے لیے بلائیں گے، جب بھی بلائیں گے رب کے دین کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلائیں گے، جب بھی بلائیں گے پھر اللہ کے دین کے لیے ساتھ صرف زبانی نہیں، جانی مالی ساتھ چاہیے، جانی مالی ساتھ چاہیے، اللہ کی قسم جانی مالی ساتھ چاہیے۔ اہل حدیث کا یہ فرزند اگر نظریے سے پھر جائے، بک جائے، گریبان حاضر ہے، لیکن یہ اگر کٹنے کا عزم رکھتا ہو تو صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پہ چلنے والے نوجوان چاہیے، اپنا جان اپنے مال ہتھیلی پہ رکھنے والے نوجوان چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، نہ اپنے باپ کی بڑھائی کے لیے، نہ اپنے دادا کی بڑھائی کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ جانی مالی، بار بار کہہ رہا ہوں، جانی مالی ساتھ چاہیے۔ صحابہ کی جماعت کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر مال پیش کرنے لگے، ابو بکر اپنے گھر کی دیواروں میں سے سوئیاں تلاش کر کے رسول اللہ کے سامنے پھیلانے کے لیے لے کے جائے، اور ہم آج دین کے لیے اپنی توانائیاں، اپنا تھوڑا سا مال، اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیسی کم بختی ہے، یہ کیسی کوتا بینی ہے۔ آج معیشتوں کے پیچھے رل گئے، کھپ گئے، آج تجارتوں کے لیے مر گئے، رسول اللہ کا دین لٹتا رہا، وہ دین آج غربت کے دور سے گزر رہا، وہاں مسلمان فلسطین میں کٹ رہے، یہاں مسلمانوں کے نظریات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، بیدار کر کے چھوڑیں گے، اور بیدار کرو گے اپنی قیادت کا ساتھ دو گے، اور ساتھ دو گے، ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے، ہمیں ہراول دستے کے اندر قربانیاں دینے والا پاؤ گے۔ انشاءاللہ تم عزم کرو، ہم خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔